الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہزاروں اور لاکھوں قومیں اس دنیا کے اندر آئیں اور گزر گئیں. ان میں سے کچھ قومیں تو ایسی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبوب تھی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی نوازشات کی بارش ان کے اوپر ہوئی، اور کچھ قومیں ایسی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن کر اللہ تعالیٰ کے قہر کا شکار ہوئی. پھر ان تمام قوموں کے بعد میں ایک خاص قوم ہم کو ایسی نظر آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی اور محبوب قوم بنی. قرآن مجید میں بار بار اس قوم کا تذکرہ کیا گیا جسے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. عام طور پر ہم ان کو یہودی کہتے ہیں. یہ ایک ایسی قوم تھی کہ ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب قوم تھی، پسندیدہ قوم تھی. ایسی قوم کی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش کر دی. یہ ایک ایسی قوم تھی کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے معجزات کو دیکھا، چمتکاروں کو دیکھا، کرشمات کو دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آل فرعون سے نجات دلائی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ کر اس کے اندر سے راستہ ان کے لیے نکال دیا. انہوں نے اپنے آنکھوں سے خود کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہوتا ہوا دیکھا. ایسے ایسے معجزات انہوں نے دیکھے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے ایسے معجزات دیکھنے کو نہیں ملتے. لیکن ان تمام انعامات کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان بنی رہی، اور ہر وقت اس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اور اپنی اسی بدبختی کی وجہ سے اور اسی نالائقی کی وجہ سے پھر یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا شکار ہو گئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ جب یہ قوم ایسی نافرمانی کے اوپر اتر گئی اور کتنی بھی ان کے لیے تنبیہ جاری کر دی جائے تو یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف اپنا منہ نہیں موڑتی، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مستی طاری کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت کے اندر مبتلا کر دیا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر گھر گئی. اللہ تعالیٰ کا غصہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا، اور اس کی وجوہات بھی بتائی. فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایسا اس لیے ہوا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے تھے، اس سے انکار کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں بھی ان کے پاس میں آتی تھی تو یہ ان کو جھٹلا دیتے تھے. ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. اور پھر سب سے آخر میں فرمایا کہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ایسا اس لیے ہوا کیونکہ یہ لوگ نافرمانی پر اتر گئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اور جو حدود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کر دی تھی تو ان حدود سے باہر نکل جاتے تھے. تو یہ قوم امت مسلمہ سے بالکل پہلے والی قوم ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا پوری طور پر امتحان لے لیا، اور جب اس قوم نے اپنے آپ کو نالائق ثابت کر دیا، اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قوم کو اٹھایا، ایک دوسری امت کو کھڑا کیا، اور اس امت کا نام اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ رکھا. اور پھر قرآن مجید کے اندر اعلان کیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اب یہ لوگ تو چلے گئے، جو سرداری جو سربراہی ان لوگوں کو دی ہوئی تھی اب یہ ان سے چھین لی گئی. یہ بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے یہ چھین لی گئی، اور اب اس پوری دنیا کی جو سرداری ہے، جو سربراہی ہے، وہ دی جاتی ہے امت مسلمہ کے ہاتھ. تو امت مسلمہ کون ہے؟ امت مسلمہ آپ اور میں، ہم سب امت مسلمہ. ہم ہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم دنیا کے وہ بہترین لوگ ہو، تم وہ دنیا کے بہترین گروہ ہو کہ جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے.
جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، جسے لوگوں کے لیے اس دنیا کے اندر برپا کیا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو آپ کو اور مجھ کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، ہم بہترین گروہ ہیں۔ اس سے پہلے کسی اور قوم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر امت نہیں کہا، آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے۔ تو اب یہودیوں کے یا بنی اسرائیل کے بعد میں اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے دین کے طرف لانے کی اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو قائم و نافذ کرنے کی یہ ذمہ داری آپ پر اور مجھ پر ہے، یہ ہم سب پر ہے۔ اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے اپنے بہت سارے تقاضے ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں۔ اور اسی لیے یہ جو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسی ہی قوم کو دیتا ہے کہ جو بہترین ہو، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، جس کا کردار سب سے اچھا ہو، جس کے اندر کچھ چنندہ صفات پائی جاتی ہو۔ اب آپ سوچ کر دیکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، بہترین گروہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے، لیکن جب ہم مسلم معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا آبزرویشن کرتے ہیں، تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر تو برائیاں عام ہیں۔ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ ہمارے نوجوان سخت قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر نیکیوں کو پنپنے کی اب کوئی جگہ ہی باقی نہیں ہوئی۔ ہمیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے امت کا ہر فرد، اور چلیے ہر فرد نہیں تو ایک بڑی آبادی ہم کو ایسی نظر آتی ہے کہ جو گناہوں کے اندر ملوث ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں سے، ہمارے منبروں سے، ہمارے دروس قرآن کے ذریعے سے، ہماری تقاریر کے ذریعے سے، ہمارے بیانات کے ذریعے سے ہمیں امت مسلمہ کی یہ حالت بتائی جاتی ہے کہ دیکھو امت مسلمہ بہت بری ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر بہت بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں، اور صرف گناہ ہی پائے جاتے ہیں، اچھائی یہاں پر بالکل نہیں پائی جاتی۔ یہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے۔ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ اب دھیرے دھیرے کر کے احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو رہی ہے۔ اب ایک عام مسلمان کی سوچ یہ بن رہی ہے کہ ایک مسلمان گناہوں کے اندر ہی ملوث ہے، ایک عام مسلمان اپنے آپ کو دوسری قوموں سے کمتر محسوس کر رہا ہے، وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہمیں یہ بار بار بتایا جا رہا ہے، ہمارے دماغوں کے اندر بار بار یہ چیز اتاری جا رہی ہے کہ دیکھو تم بہت برے ہو، تم بہت برے ہو، تمہارے اندر صرف اور صرف گناہ ہی ہے، تم گناہگار ہو۔ تو یہ ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم اپنے آنکھوں کو کھلی رکھ کر دیکھیں اور صرف سرسری مشاہدہ نہ کریں، بلکہ اگر گہرائی کے ساتھ میں امت کا ہم اگر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اگر اس کا آبزرویشن کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر بہت بڑی بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایسی خوبیاں کہ جو دنیا کی کسی اور قوم کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی، کہیں پر بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یہ خوبیاں صرف اور صرف امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی اور قوم کے گھروں کے اندر، کسی اور قوم کے محلوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ایسی صرف 5-6 خوبیاں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے آج یہاں پر رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں پھر اپنی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سب سے جو پہلی خوبی امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے رزق حلال، حلال کمائی۔ یہ آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا حصہ، ہماری ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے کہ جو ہر حال میں اپنی جیب میں حلال کمائی کو ڈالنا چاہتی ہے، اپنے منہ میں حلال لقمہ ہی وہ ڈالنا چاہتی ہے۔ امت مسلمہ کی بہت بڑی آبادی ایسی ہے۔ آج بھی امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ کسی بھی قسم کے حرام کام کو ترک کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور چھوٹی موٹی مزدوری کرنے کو پسند کرتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ حلال رزق کما سکیں۔
آج بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مزدور طبقہ جو لوگ ہیں تو وہ زیادہ تر مسلمان ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ محنت مزدوری کرنے کو پسند کرتے ہیں لیکن حرام رزق کھانا ہم پسند نہیں کرتے. ہمیں دنیا والے بھلے ہی پنچر والا اور حمال کہہ کر پکار دے، لیکن اس پنچر سدھارنے میں اور وہ حمالی کرنے میں کیا مزہ ہے یہ صرف اور صرف ہم جانتے ہیں. کیونکہ بھلے ہی ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، حمالی کر کے بڑے بڑے وزن اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کے پیٹ میں حلال رزق پہنچتا ہے. تو دنیا والے بھلے ہی ہمیں پنچر والا کریں، لیکن ہم اس پنچر کے ذریعے سے بھی ہم پنچر کی دکان لگا کر حلال رزق کماتے ہیں. ہم بھلے ہی مستری کام کریں گے، ہم بھلے ہی مزدوری کریں گے، حمالی کریں گے، لیکن ہم حلال کمائیں گے. اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اس بات کو انڈورس کر رہا ہوں، بلکہ اور میں اس بات کی پوری تائید کر رہا ہوں کہ ہمیں سے ہر کسی کو چاہیے کہ صرف اور صرف مزدوری ہی کرے، تعلیم حاصل نہ کرے. میں اس بات کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. میں صرف اور صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم حلال رزق کمانا چاہتے ہیں، حرام رزق سے ہم بچنا چاہتے ہیں. لیکن جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، جو لوگ حمالی کرتے ہیں، جو لوگ مستری کام کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کی کتنی پریشانی ہوتی ہے، ان کاموں کے چکر میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے. اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم ان پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان پریشانیوں کو ہم سہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر پوری توجہ دیں. آج اگر ہم ان چھوٹے موٹے کاموں کے ذریعے سے حلال کمائی کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ وہ تعلیم حاصل کرے، ہائیلی ایجوکیٹڈ وہ بنے، اور اس تعلیم کے ذریعے سے وہ حلال رزق کمائیں. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. دوسری جو چیز ہے، جو دوسری خوبی ہے امت مسلمہ کی، وہ ہے ہمارا اتحاد، ہماری یکجہتی، ہماری یونٹی. آج بھی اگر ہمیں کہیں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کے اوپر کوئی حملہ آور ہو رہا ہے، اسلام کی شان کے خلاف کوئی کچھ بات کر رہا ہے، تو ہم اپنے تمام اختلافات کو بھلا دیتے ہیں. تمام اختلافات کو بھلا کر صرف اور صرف ہم مسلمان بن جاتے ہیں. نہ وہاں پر کوئی بریلوی ہوتا ہے، نہ کوئی وہاں پر دیوبندی ہوتا ہے، نہ وہاں پر کوئی اہل حدیث ہوتا ہے، نہ کوئی وہاں پر جماعت اسلامی والا ہوتا ہے. وہاں پر اگر کوئی ہوتا ہے تو صرف اور صرف مسلمان ہوتا ہے. تو یہ ہمارا اتحاد ہے، ہماری یکجہتی ہے کہ ہم اسلام کی خاطر اور ایک دوسرے کی خاطر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو اکیلا نہیں چھوڑتے. یہ کسی اور قوم کے اندر آپ کو یہ خوبی دیکھنے کو نہیں ملے گی. آج بھی اگر آپ کو امت مسلمہ کا اتحاد دیکھنا ہے اور ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کا اگر آپ اس کا عملی مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کسی محلے کے اندر جا کر وہاں کی سڑک پر صرف اتنا اعلان کر دیجئے کہ ہمارے فلاں بھائی کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کو پیسوں کی کچھ ضرورت ہے، اور دیکھیں کہ کچھ گھنٹوں کے اندر آپ کے پاس میں ہزاروں روپیہ جمع ہو جائے گا. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کا درد رکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے درد باقی ہے. تو یہ ہمارا اتحاد اور اتفاق ایسا ہے کہ جو آپ کو کسی اور قوم کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گا. ایک اور خوبی ہمارے مسلم معاشرے کی یا امت مسلمہ کی یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام بڑا پیارا ہے. ہمارے خاندان کے اندر آج بھی ہم ایسی ویلیوز کو فالو کرتے ہیں، ایسی قدروں کی اتباع کرتے ہیں کہ جو کسی اور قوم کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. آج بھی ہمارے ساتھ میں ہمارے بوڑھے والدین رہتے ہیں اور ہم ان بوڑھے والدین کو ہمارے لیے بوجھ محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے ان بوڑھے والدین کو ہمارے لیے رحمت سمجھتے ہیں. ہم دوسری قوموں کی طرح ہمارے بوڑھے والدین کو اٹھا کر وردھاشرم میں پھینک کر نہیں آتے. اگر آپ کبھی کسی وردھاشرم کے اندر آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو ذرا وہاں پر جا کر دیکھیے کہ آپ کو وہاں پر کتنے مسلمان والدین نظر آئیں گے. آپ ان کو انگلیوں کے اوپر گن سکتے ہیں، کتنے کم آپ کو نظر آئیں گے. زیادہ تر آپ کو ایسے وہاں پر بوڑھے والدین نظر آئیں گے کہ جو غیر مسلم ہیں، جن کا اسلام سے لینا دینا نہیں. اور یہ والدین سالوں تک کے اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کبھی ان کے بچے ان سے ملنے کے لیے آئیں گے. لیکن ہمارے بوڑھے والدین آج تک کے ہمارے گھر کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور بلکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے. ہم یہ کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہمارے والدین کے ساتھ رہتے ہیں. یہ ہمارے خاندان کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے. ہم جب ہمارے خاندانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر زوجین کے تعلقات بڑے پیارے ہیں. ہم ہماری بیویوں کو زندہ جلا کر نہیں مار دیتے،
تاکہ اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، بلکہ ہم ہماری بیویوں کے ساتھ میں اپنی پوری کی پوری زندگی گزارتے تھے۔ امت مسلمہ کی بڑی آبادی ایسی، بہت بڑی آبادی ایسی، ہمارے بچوں کے ہم بہترین تربیت کے اوپر دھیان دیتے ہیں جو کسی اور قوم کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ پھر ایک اور خوبی جو امت مسلمہ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تہوار بڑے پیارے ہیں، اور جب میں تہواروں کی بات کر رہا ہوں تو میری مراد صرف اور صرف دو تہواروں سے ہے، اور وہ دو تہوار عیدین، عید الفطر جسے ہم رمضان عید کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ جسے ہم بقر عید کہتے ہیں۔ باقی دوسرے جو تہوار ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے تہوار نہیں ہیں، جنہیں ہم نے اپنا تہوار بنا لیا، چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ 12 ربیع الاول ہو، چاہے وہ کچھ اور ہو، انہیں ہم نے اپنا تہوار بنایا، لیکن یہ ہمارے تہوار نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو تہوار ہم کو دیے ہیں وہ صرف اور صرف دو، اور وہ عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ ہمارے تہوار بہت بڑا پیغام اور بہت پیارا پیغام ہمیں دیتے ہیں۔ تو پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ تہوار پرامن ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا شور شرابہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، اس کے اندر آپ کو کہیں پر فضول خرچی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ہمارے ان تہواروں کے لیے ہم کبھی بھی راستوں کو بلاک نہیں کرتے، بلکہ ہم امن و امان کے ساتھ میں عیدگاہ پر جاتے ہیں، وہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ کہیں آپ کو کوئی شور شرابہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ہمارے تہواروں کے اندر مسلمان کبھی بھی شراب پی کر آپ کو راستوں پر ناچتے ہوئے نہیں ملے گے، یہاں پر کبھی بھی باجے گاجے سے کام نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہمارے تہوار ہیں۔ اور پھر دوسری خوبی ہمارے ان تہواروں کی یہ ہے کہ ہمارے ان تہواروں کے ذریعے سے ہمیں خدمت خلق کا ایک بہت بڑا پیغام دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں رمضان عید میں، تو ہم عید کو جانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے آس پڑوس میں کوئی ایسا گھر تو نہیں بچا کہ جس کے اندر عید کا سامان موجود نہیں ہے۔ ہم عید کو جانے سے پہلے اس گھر کے اندر عید کا سامان فراہم کرتے تھے۔ بقرعید کے موقع پر خود گوشت کھانے سے پہلے ہم سب سے پہلے ہمارے یہاں پر آنے والے گوشت کے 3 حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کو پہنچا دیتے تھے۔ یہ ہمارے تہوار ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے ہوتے ہیں کہ یہاں پر خدمت خلق کس طرح سے کی جاتی ہے۔ 5ویں خوبی ہماری یہ ہے کہ آج بھی امت مسلمہ کی ایک بڑی آبادی کو دین سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ آج بھی ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے کانوں کے اندر اذان دینا پسند کرتے ہیں۔ آج بھی جب ہمارا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اسکول کی تعلیم، عصری تعلیم سے پہلے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ محلے کے مکتب کے اندر جا کر بیٹھے۔ آج بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہر بچے کو قرآن مجید پڑھنا آ جائے۔ آج بھی ہمارے اس امت کی اور ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا مذہب سے لگاؤ ایسا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے ہر گھر کے اندر آپ کو کتاب اللہ دیکھنے کو مل جائے گی، جو کسی اور قوم کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ دوسری قوموں کو آپ اگر ان کے گھروں کے اندر جا کر دیکھیں گے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بودھ ہو، چاہے وہ کسی بھی اور دھرم کو ماننے والا ہو، ان کے گھروں کے اندر آپ کو ان کی دینی کتب دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اور دیکھنے کو کیا ملے گی؟ ان کو پڑھنا تک کے نہیں آتا اپنی کتابیں۔ لیکن امت مسلمہ کی بہت بڑی آبادی آج بھی ایسی ہے کہ جس کو اپنی مذہبی کتاب قرآن مجید پڑھنا بھی آتی ہے، وہ ان کو اپنے گھروں کے اندر رکھتے تھے۔ اور پھر ہمارا مذہب کا یہ لگاؤ ایسا ہے کہ ہم اپنے خدا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن پاتے۔ کہیں پر بھی اگر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اللہ کی یا ہمارے رسول کی کسی نے اگر بے حرمتی کی، اگر ان کا مذاق اڑایا، تو ہم سب کے سب اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن دوسری قوموں کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ دوسری قوموں کا حال یہ ہے کہ وہاں پر وہ خود اپنے خداؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یقین نہ آئے تو بہت ساری بنائی ہوئی ان کی فلمیں دیکھ لیجئے، ان کے بنائے ہوئے کارٹونز دیکھ لیجئے، جہاں پر وہ خود اپنے خداؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن ہم اس بات کو کبھی برداشت نہیں کرتے۔ اب سب سے آخری خوبی دیکھیے جس کی وجہ سے یہ تمام خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور وہ سب سے بڑی خوبی ہے ہمارا دین، وہ ہے ہمارا اسلام۔ کیونکہ یہی اسلام، یہی دین ہم کو یہ تمام خوبیاں دیتا ہے۔ اسی دین کی وجہ سے ہمارے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس اسلام کی وجہ سے ہی یہ تمام خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں۔
یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہے گا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے رہے گا. یہ ہمارا دین ہمارے پاس میں ہے، جس کی وجہ سے تمام خوبیاں ہمارے اندر آتی ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام بہترین بنتے ہیں، ہمارے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر یکجہتی پیدا ہوتی ہے، ہمارے تہوار بہت بہترین بن جاتے ہیں. یہ تمام خوبیاں صرف اور صرف اس کی ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جتنی بھی خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں، یہ جو پائی جاتی ہے ہمارے اندر، جو صفات پائی جاتی ہیں، ہم اسے دنیا کے سامنے لے جا کر رکھیں. ہم دنیا کو بتائیں کہ دیکھو ہمارے اندر یہ اور یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے پاس میں یہ بہترین دین ہے جو ہم تم تک کے پہنچانا چاہتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو دین ہمارے پاس میں ہے اور اس کی جو تعلیمات ہمارے پاس میں ہے، تو ہم نے اس دین کو اور اس تعلیمات کو چھپا کر رکھ دیا. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ اسلام اور اس کی تعلیمات صرف اور صرف ہمارے لیے. ہم نے اس کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھ کر رکھ دیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اسے دوسروں تک کے پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم نے اسلام کے اس پیغام کو دوسروں تک کے نہیں پہنچایا، تو پھر دوسرے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسلام کا پیغام دوسروں تک کے پہنچانا شروع کر دیا. اور ایسے لوگوں نے اسلام کا پیغام دوسروں تک کے پہنچایا کہ جنہیں خود اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. اس کے نتیجے میں اسلام کو بہت ہی غلط سلط تعارف دنیا تک کے پہنچ گیا. اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے پاس میں ایک بہترین خوشبو ہے، مشک ہمارے پاس میں ہے، اور ساری کی ساری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس میں ایک اچھی سی خوشبو ہے، ایک کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے، اور دنیا بے چین ہے کہ معلوم کرے کہ وہ خوشبو کیسی ہے. لیکن ہم نے اس خوشبو کو بند کر کے رکھ دیا، قید کر کے رکھا اپنے پاس میں، اور دنیا کو ہم وہ خوشبو بتانے کو تیار نہیں ہے. ہم چاہتے ہی نہیں کہ دنیا کو وہ خوشبو ملے. اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو ہمارا سخت دشمن ہے، جو چاہتا ہے کہ یہ شخص دنیا کے اندر بدنام ہو جائے، وہ ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک برتن کے اندر، ایک گلاس کے اندر نالی سے یا گٹر سے پانی بھرا، بدبودار پانی، اور لے جا کر دنیا والوں کو سنبھانا شروع کیا کہ دیکھو وہ جو اپنے پاس میں خوشبو کی تعریف کرتا ہے نا، اس کے پاس میں یہ خوشبو ہے، سونگو اس کو، دیکھو کیا ہے اس کے پاس میں. لوگ اس گٹر کے نالی کے پانی کو سونگتے ہیں اور ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ یہ جو اپنی خوشبو کے اوپر بہت ناز کرتا تھا، اس کے پاس میں تو یہ گٹر کا گندا پانی ہے، بدبودار پانی ہے. اس کے نتیجے میں لوگ ہم سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے چلے گئے. ساری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے، ساری دنیا ہم سے دور جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے ہمارے پاس کی خوشبو دنیا کو نہیں سنی، اور ہمارے دشمنوں نے وہ نالی کا اور گٹر کا وہ گندا پانی لوگوں کو جا جا کر سنایا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا، اور ایسا اس لیے بھی ہوا کیونکہ ہمارے اندر اس بات کا اب شعور باقی نہیں رہا کہ اس دین کی دعوت کو ہمیں دنیا تک کے پہنچانا ہے. یاد رکھیے کہ اگر ہم اس دین کے دعوت کو دنیا تک کے نہیں پہنچائیں گے تو اسی طرح سے اسلام کا غلط سلط تعلق ہمیشہ دنیا کے سامنے جائے گا، ہمیشہ، اور دنیا اسلام سے دور ہی ہوتی جائے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کو دوسروں تک کے پہنچائے، تو ہم اٹھیں، ہم اٹھ کھڑے ہوں، اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھیں اور اس دین کو دنیا تک کے پہنچائے، اس دین کے پیغام کو لوگوں تک کے پہنچائے. اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 104 کے اندر کہ وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک گروہ تو ضرور ایسا ہونا چاہیے، ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے. یدعون الی الخیر، آپ میں سے، مجھ سے، ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو اٹھے اور لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، کہ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے ان کو روکے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ایسے ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے کم از کم کچھ لوگ تو ایسے ہونا ہی چاہیے کہ جو لوگوں کو اسلام کا پیغام دیں.
جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں. اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، اگر یہ تمام کام ہم نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہونے والا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے، اگر اس ذمہ داری سے ہم بھاگتے ہیں، اگر اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وارننگس بھی ہم کو دی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ مائدہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیں کہ خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان کس نے لایا ہے؟ میں نے اور آپ نے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو وہ پھر جائے. اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی بڑی ہوئی نہیں ہے، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری غرض نہیں ہے، ہمیں غرض ہے. تو اللہ تعالیٰ بالکل صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو وہ پھر جائے. اور اللہ تعالیٰ کے دین سے پھرنا کیا ہے؟ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے تو وہ کام نہ کرنا، جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے تو ان کاموں کو کرنا. یہی تو ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے پھرنا. تو یہ بات ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو وہ پھر جائے. اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو اٹھا کر لائے گا، دوسری قوم کو اٹھا کھڑا کرے گا. اور وہ قوم کیسی ہوگی؟ وہ قوم ایسی ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یحبهم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. اب آپ ذرا وہ یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا انجام دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ لاڈلی قوم تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے وہ قہر کا شکار ہوئی، اور اس کے بعد میں ایک محبوب قوم ہم بنے. اب اگر ہماری جگہ کوئی اور قوم آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے تو پھر ہم کیا بن جائیں گے؟ یہ سیدھی سیدھی وارننگ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا کام نہیں کرتے تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا حال کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی وہی حال کر سکتا ہے. ہم اس زون کے اندر مبتلا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت ہے. ہم دعاؤں کے اندر بھی حوالہ دیتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے لاڈلے محبوب کی لاڈلی امت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی قوم لاڈلی نہیں ہوتی. یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے لاڈلی تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ انعامات ان کے اوپر ہوئے. جس طرح سے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، ہم سے کئی زیادہ انعامات ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہوئے. لیکن کیا لگا اللہ تعالیٰ کو ان کو ختم کرنے میں؟ آج بھی یہودیوں کا نام ہم نفرت کے ساتھ لے لیتے ہیں، کوئی ان کی عزت نہیں کرتا. دنیا کے وہ ممالک کے جو ان کے احسان و کرم کے اوپر ہیں وہ بھی ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ حال ان کا اللہ تعالیٰ نے کر کے رکھ دیا، ذلت طاری کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہم لوگ بھی ہو جائیں گے، جس طرح سے یہودی ہوئے تھے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس غضب سے بچنے کی جتنی زیادہ کوشش کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. اور ساتھ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں ایک چیز اور فرمائی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. تو پھر یہ احسان اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کسے حاصل ہوا ہے؟ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہمارے لیے بات ارشاد فرمائی سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں. سورہ حج کی بالکل آخری آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. یہ جو فضل کی بات کی جا رہی ہے یا احسان کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں چنا ہے. یہ ہم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کے لیے تم کو اور مجھ کو چنا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان. اور یہ جو کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے اس پیغام کو دنیا تک کے پہنچائے. اور یہ دین کا پیغام پہنچانا یعنی دین کی دعوت دینا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے جسے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی دعوت دوسروں تک کے پہنچائیں گے تو کیا پتہ نہیں کہ ہمیں مار دیا جائے گا یا پھر لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ ایک مرتبہ اٹھ کر تو دیکھیے، جا کر ذرا بات چیت تو کر کے دیکھیے.
ہمارے جو نوجوان دوست یہاں پر کالجز میں پڑھتے ہیں تو ہمارے تعلقات غیر مسلم لوگوں سے ہوتے ہیں. ہم ان کے پاس میں نوٹس لینے کے لیے جاتے ہیں, الگ الگ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے ہم ان کے پاس میں جاتے ہیں. کوئی نئی فلم ریلیز ہوئی تو اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے ہم برابر ان کے پاس میں جاتے ہیں. لیکن کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ کالج کے ٹائم میں سے صرف 10-15 منٹ اس کے لیے نکال لیں کہ آپ دین کا پیغام ان تک پہنچائیں, ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ کون ہماری جان کا دشمن ہو جائے گا؟ ہم جن دکانداروں سے سامان خریدتے ہیں اگر وہ غیر مسلم ہے تو ہم جائیں اور دکاندار سے جب سامان خریدتے ہیں تو دکاندار کے پاس میں اسلام کا چھوٹا سا پیغام رکھتے ہیں. ہم اگر سفر کر رہے ہیں تو سفر کے اندر ہمارے آس پاس بیٹھنے والے لوگوں کے سامنے ہم دین کا پیغام رکھتے ہیں. ہم آفس میں کام کرتے ہیں تو ہمارے کلیگز کے سامنے ہم اسلام کا پیغام رکھتے ہیں. بہت سارے مواقع ہمارے پاس ہیں. ہمیں بس یہ چاہیے کہ ہم اٹھیں اور اپنے دل کے اندر اس درد کو محسوس کریں. ہم یہ سوچیں کہ یہ جو ہمارے آس پاس جو ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے, وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. اور وہ جب اسلام سے دور ہیں تو ہمیں اس بات کے بارے میں, ہمیں اس بات کا درد ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کل قیامت کے دن جہنم کے ایندھن بن جائیں گے. اور ہم اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی جہنم کے ایندھن بنے؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تک کے اسلام کے اس پیغام کو پہنچائیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ جہاں پر ہم لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے تھے, جہاں ہم اس دنیا کی گائیڈنس کرنے والے تھے, جہاں پر ہم اس دنیا کی سرداری اور اس کی سربراہی کرنے والے تھے, آج ہم دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر جی رہے ہیں. آج ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہم دوسروں کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں. ہم جو دنیا کو بہت کچھ دینے والے تھے, آج ہم دنیا سے بھیک مانگنے والے ہو گئے. ایسا صرف اور صرف اس لیے ہو کہ ہم نے دین کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا. علامہ اقبال نے بڑے درد بھرے انداز کے اندر اس کو اپنے ایک ترانے کے اندر اس طرح سے بیان کیا. ایک شعر ان کا ہے کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو. ہم تو ایسے تھے کہ جو ستاروں تک کو ان کی منزل دکھایا کرتے تھے. لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے, لیکن ہم وہ تھے کہ ان ستاروں کو بھی راستہ دکھانے والے تھے. علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں اس کو کہا ہے کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں. آج ہم کو تلاش ہے کہ ہمیں کوئی راستہ دکھا دے. ہمیں اپنے راستے کے بارے میں پتہ نہیں. ہم کسی ایسے شخص کی تلاش کے اندر ہیں کہ جو راستے کو جانتا ہے, جو منزل کو جانتا ہے. اور یہ جو شخص ہے یہ کوئی باہر سے نہیں آنے والا. یہ جو مرد راہداں ہے جو راستے کو جانتا ہے, یہ باہر سے نہیں آنے والا. یہ ہمیں میں سے کوئی ایک, یہ ہمیں میں سے کوئی ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کو صحیح منزل پتہ ہے, جس کو صحیح راستہ پتہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے کوئی اٹھے اور دین کا یہ پورا کا پورا پیغام خود امت کے اندر بھی جگا دے اور غیر مسلموں تک بھی پہنچا دے. یہ ہے اصل کرنے والا کام. یہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو واقعی خیر امت ثابت کریں گے. اور اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر اللہ نہ کرے ہمارا حال بھی بالکل بنی اسرائیل جیسا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پھر غضب کے اندر گر جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو ناراضگی ہے تو وہ ہمارے سامنے چمٹ کر رہ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی وہ ذلت اور خالی کو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی مسلط کر دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے اٹھائے گئے ہو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو کہے سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.